وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں پروردگار عالم نے بشری زندگی کی ایک بہترین حقیقت اور جس کو ایک تلخ حقیقت بھی کہا جا سکتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہت سارے انسان پروردگار عالم کی نعمتوں اور اس کے فیض کو حاصل کر کے خود خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، اسی کو ہدف اور مقصد سمجھنے لگ جاتے ہیں، آخرت سے، خدا سے، قیامت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کی طرف پروردگار عالم نے یہاں پہ اشارہ کیا۔ یہ کفار جنہوں نے رسول اللہ سے جنگیں کیں، جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، ان کی بھی بڑی وجہ یہی تھی۔ ہر دور میں جو اولیاء خدا کے مقابلے میں آئے، ان افراد کی مین وجہ، مین مشکل وہ یہی تھی جس کا اس آیت میں بیان ہے۔ فرمایا زین للناس، لوگوں کے لیے زینت دی گئی، لوگوں کے لیے زینت دی گئی۔ کس نے زینت دی اس کا اس آیت میں تذکرہ نہیں ہے۔ بعض دوسری آیات میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کی نسبت، ان کی زینت کی نسبت خود خدا کی طرف دی گئی، جو بری چیزیں ہیں ان کی زینت کی نسبت شیطان کی طرف دی گئی یا نفس امارہ کی طرف دی گئی۔ تو اس آیت میں کیونکہ نامطلوب چیزیں ہیں، قابل مذمت چیزیں ہیں، یعنی اس آیت کا لب و لہجہ مذمت والا ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ زینت دینے والا خود خدا ہے۔ اگر خدا نے زینت دی ہے تو پھر ان چیزوں کی مذمت کا معنی نہیں ہے۔ یہ یا زینت دینے والا شیطان ہے یا یہ انسان کا نفس امارہ ہے، نفس مسولہ ہے۔ البتہ یہ چیزیں الہی نعمتیں ہیں، جب انسان انہی میں ہو کے رہ جاتا ہے، خدا سے غافل ہو جاتا ہے اور آخرت سے، اس وقت یہ مذموم ہوتی ہیں۔ زینت دی گئی انسان کے لیے حب الشہوات، شہوات کی محبت، جو اس کے میلانات ہیں، جو دنیا کی خوبصورتیاں ہیں، جو دنیا کی رعنائیاں ہیں، یہ اس کی جو محبت ہے وہ انسان کے لیے زینت دی گئی۔ انسان کے لیے بہت خوشنما بنا دیا گیا، ان چیزوں کو بہت انسان کی محبوب بنا دی گئی، انسان ان سے عشق کرنے لگ گیا۔ من النساء، وہ شہوات، وہ میلانات کون ہیں؟ وہ خواتین کی محبت ہے۔ بعض افراد یہ ہوتے ہیں کہ ان کا ہم و غم یہی ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے اس طبقے کی طرف اشارہ ہو جو امراء کا طبقہ ہے، جو حکمرانوں کا طبقہ ہے، یا دوسرے افراد بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ والبنین، اولاد، اولاد میں سے پھر بیٹوں کی محبت۔ ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے لیے سب سے اہم وہ بیٹے ہوتے ہیں، وہ اولاد نرینہ ہوتی ہے، جب یہ آتی ہے تو وہ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، قناطیر المقنطرہ، قناطیر اسی فیملی کا لفظ ہے، قنطرہ پل کو کہتے ہیں، قناطیر مقنطرہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، کیونکہ پل جو ہے وہ بھی اونچی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو قنطرہ کہتے ہیں، تو سونے اور چاندی کے ڈھیر اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا اس کا ایک اور معنی جو کہا گیا کہ اتنا سونا اور اتنی چاندی جو ایک گائے کا یا کسی جانور کا چمڑا جس سے بھر جائے، البتہ وہ بھی
ڈھیر کی طرف اشارہ ہے، وہ بھی اس کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض ایسے افراد ہیں، یہ لوگوں کی طرف جو کہا ہے کہ زینت بنا دی گئی کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں ان کے پاس، البتہ آج کے دور میں ممکن ہے سونے چاندی کے ڈھیر مراد نہ ہوں، آج مثلا بینک بیلنس جو ہے وہ اس کی جگہ اس نے لے لی ہو، لیکن وہی اسی کے ارد گرد جو ہے وہ چیزیں۔ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ، اور گھوڑے ان کے لیے زینت بنا دیے گئے، وہ گھوڑے جو نشاندار ہیں، علامت والے، کیونکہ ہر گھوڑا وہ اس قابل نہیں ہوتا انسان اس سے عشق کرے، وہ خاص گھوڑے۔ مثال کے طور پہ آج اگر ہم گاڑی کہتے ہیں، جو برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، جو معروف ہوتی ہیں، جو اچھی کمپنی کی چیزیں ہوتی ہیں، ہر گاڑی سے ممکن انسان کی محبت نہ ہو، لیکن جو خاص ماڈل ہوتے ہیں، خاص کمپنیوں کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے انسان کو محبت ہو، تو اس وقت اس کا معیار کیا تھا؟ اس وقت وہ گھوڑے تھے، وہ بھی نشاندار گھوڑے، خاص نسل کے گھوڑے۔ البتہ بعض نے اس کا معنی کیا مسومہ کا صائمہ سے، یعنی جو آزاد چرنے والے، لیکن مناسب شاید یہی ہو کہ نشاندار جو خاص علامت والے ہوتے ہیں۔ والانعام، اور چوپائے، ان کی محبت۔ والحرث، کھیتی، زراعت، کھیتی باڑی، یہ افراد کے درجوں کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک دیہات میں رہنے والا فرد ہے، ممکن ہے اس کے لیے جو اس کے میلانات، جو اس کے لیے زینت بنا دی گئی یہ چیز وہ اور ہو، جو حکمران طبقہ ہے، جو شہروں میں رہنے والا طبقہ ہے، ان کے لیے اور ہو، تو یہ افراد کے حوالے سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ البتہ یہ ساری اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، ممکن ایک ایسا فرد ہو جس میں یہ ساری کی ساری موجود ہوں۔ یہ چیزیں جن کو زینت بنا دیا گیا ہے، جن کو ہدف اور مقصد بنا دیا گیا ہے، ان کا فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سامان ہے، یہ تو سامان زیست ہے۔ خواتین، اگر انسان کی شادی ہوتی ہے تو یہ اس دنیا میں اس کا جو نظام ہے یہ چلانے کے لیے، یہاں کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر سونا چاندی ہے تو یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، اگر اولاد ہے تو یہ دنیا، یہ سارا سامان زیست ہے، کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہدف اور مقصد ہو، مقصد ذات خدا ہے، وہ رضائے خدا ہے۔ لہٰذا یہ متاع حیات ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہاں پہ زندہ رہنا ہے تو ان چیزوں کی جیسے دنیا فانی ہے، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اسی طرح یہ سامان بھی فانی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور بہترین بازگشت، بہترین سامان وہ پروردگار عالم کے ہاں موجود ہے۔ یہاں پہ جن چیزوں کے انسان پیچھے لگا ہے، جن کو خوشنما بنا دیا گیا، جن کو زینت بنا دیا گیا، ان سے بہتر، ان سے خوبصورت، اگر انسان کو یہاں نساء کی محبت ہے تو وہاں نے پروردگار نے جو لغو اور گناہ سے پاک وہ انتظام وہاں حوروں کی صورت میں بنایا، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں انسان بنین کو اگر خدمت کے لیے چاہتا ہے تو وہاں غلمان جو اس کی خدمت کے لیے، اس کا وہ نظام، اس کا کوئی اس کا قابل موازنہ نہیں ہے کسی چیز سے۔ یہاں انسان کو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے اگر محبت ہے تو وہاں جو انسان کے لیے چیزیں وہ قابل درک نہیں ہیں، لہٰذا ان کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، فرمایا کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں ان تمام چیزوں سے بہتر کی، یہ تمہارے ذہن میں یہ بہتر چیزیں ہیں، یہ نساء کی محبت، یہ بنین کی محبت، یہ قناطیر مقنطرہ کی محبت، یہ خیل کی محبت، یہ انعام و حرث کی محبت، تمہارے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت بہتر ہے، میں اس سے بہتر اور برتر کی تمہیں خبر دیتا ہوں، لیکن وہ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، للذین اتقوا، وہ ان کے لیے ہے جو تقوی الہی اختیار کریں گے، جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے، فقط ان کے لیے ہے۔ یہاں کی چیزیں یہ سب کے لیے ہو سکتی ہیں، ذهب و فضہ سب کے لیے ہو سکتا ہے، جو ممکن ہے خدا کا نافرمان ہو اس کے پاس زیادہ ہو، یہاں بیٹے ممکن ہے جو خدا کا نافرمان ہے اس کے پاس زیادہ ہو، جو خدا کا اطاعت گزار ہے ممکن ہے اس کی اولاد نہ ہو، یہاں پہ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں خیر اور بہتری اور اچھی چیزیں کس کو ملیں گی؟ جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہاں پہ جنات ہیں، وہاں پہ باغات ہیں، ایسے باغات
جن کے نیچے یا جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں تو ہمیشہ نہیں رہنا، یہ تو فانی زندگی ہے، یہ تو چند سال کی زندگی ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، یہاں تم خواتین کی اور نساء کی محبت اس میں تم پڑے ہو اور خدا کو تم نے بھلا دیا۔ وہاں پہ ازواج ہیں، لیکن وہاں کون سی ازواج ہیں؟ مطہرہ، وہاں پہ پاک و پاکیزہ بیویاں ہیں، وہاں پہ حلال طریقے سے یہی نعمت تمہیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا، رضوان خدا، رضائے خدا وہ وہاں پہ موجود ہے۔ بعض دوسری آیات میں فرمایا کہ رضوان خدا یہ سب چیزوں سے بڑی نعمت ہے۔ خدا اگر راضی ہو جائے، رضوان خدا، وہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت وہاں پہ موجود ہے۔ خدا کی رضا، خدا جس سے راضی اور خوشنود ہو جائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں سے آگاہ ہے، ان کی جو اندر کی کیفیات ہیں، ان کی جو طلب ہے، ان کی جو چاہت ہے، ان کی جو تڑپ ہے، ان تمام سے وہ بڑی باریک بینی سے آگاہ ہے، وہ بصیر ہے، وہ بینا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان کس طرف جا رہے ہیں اور انسان کے حق میں کون سی چیزیں بہتر ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس کی جتنی چیزیں ہیں، البتہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھانا، اس کی نہ قرآن نے دوسری آیات میں نفی کی ہے، نہ روایات میں نفی کی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ جتنی دنیا کی زینتیں ہیں، جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں، اس کو ہم قرب خدا اور لقاء خدا کے لیے ان سے استفادہ کر سکیں، ان کو ہدف اور مقصد نہ بنائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔